بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ دلہن کو بہت تیز بخار ہے، کیا کیا جائے؟ دلہن کی ساس نے پریشانی کے عالم میں کہا۔ دلہن کی 1 گھنٹہ پہلے ہی گھر آمد ہوئی تھی۔ دلہا صاحب سب باتیں بھول کر بھاگم دھوڑ دلہن کو اسپتال لے گئے۔ ارے بہن، تمہاری قسمت! ابھی قدم ہی رکھا تھا کہ دلہن بیماری ساتھ لے آئی۔ ایک خاتون نے چھالیاں چباتے ہوئے کہا، بہن، تمہارا اکلوتا بیٹا ہے، سوچ سمجھ کر ہی شادی کرنی تھی۔ ایک اور خاتون نے ہمدردی جتاتے ہوئے کہا، مجھے تو جادو کا معاملہ لگ رہا ہے، بھلی چنگی تو گھر آئی تھی، ایک دم بخار کیسا؟ ایک خاتون نے اپنا خشتہ ظاہر کیا اور دلہن کی آمد تک 6 منگوائیوں کا یہ سلسلہ جاری و ساری رکھا۔ 2 گھنٹے بعد واپسی ہوئی۔ ڈاکٹر نے ڈرپ لگائی تھی اور کچھ ادویات تجویز کی تھی۔ ارے بہن، تمہاری بیٹی اگر بیمار تھی تو ضرور میرے ساتھ ڈالنی تھی، میرا تو اکلوتا بیٹا ہے، اتنے ارمانوں سے اس کا بیاہ کیا تھا۔ دلہن کی ماں کو کوس رہی تھی، بہن سچ بتاؤں، اس کی طبیعت کا ہمیں بھی پتہ نہیں تھا، شادی کی رات اچانک ہی بخار چڑھ گیا ہے۔ دلہن کی ماں نے صفائی پیش کی، ان کا دل انجانے خدشات کا مخزن بنا ہوا تھا۔ پھر بخار کا یہ سلسلہ چلتا رہا، کبھی اتر جاتا اور کبھی چڑھ جاتا۔ بیٹا، مجھے لگتا ہے کہ دلہن پر جادو ہے، تم اسے واپس اس کے گھر چھوڑاؤ۔ دلہا کی ماں اپنے دل کی بات زبان پر لے ہی آئی، اماں، میں نے اس سے نکاح کیا ہے اور اس کی ہر خوشی اور تکلیف کو قبول کیا ہے۔ ایسے قبول کا کیا فائدہ کہ صرف خوشی میں ساتھ ہو اور تکلیف میں دور کر دیا جائے؟ دلہا نے غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، بیٹا، پھر جادو کا پتہ کروا لو تاکہ توڑ کروا لیا جائے۔ تم دلہن کی ایک قمیض مجھے دینا، میں پتہ کروا لوں گی۔ دلہا کی ماں نے ایک اور تیر پھینکا، اماں، کوئی جادو وادو نہیں، جادو نہ ہوگا، مذاق ہوگا۔ جس کو دیکھو اپنی ناکامیوں، محرومیوں اور مایوسیوں کو جادو کی آڑ دے رہا ہے۔ اگر اس کثرت سے جادو ہوتے ہوں تو اس کا مطلب ہوا کہ ہماری آدھی آبادی باقی آدھی آبادی پر جادو کروا رہی ہے۔ ممکن ہے یہ؟ دلہا نے مضبوط دلیل پیش کی اور کمرے سے نکل گیا۔ ساس صاحبہ نے خود ہی خاموشی سے دلہن کی قمیض حاصل کی اور جادو کی تعین کے لیے بھجوا دیا۔ بی بی، آپ کی بہو پر بہت سخت جادو ہے اور جادو کروانے والا آپ کا قریبی رشتہ دار ہے۔ عامل بابا نے وہی الفاظ کہے جو وہ ہر گاہک کو کہتا تھا، ورنہ اس کے پاس کون آتا؟ بابا جی، کس نے کروایا ہے؟ ساس صاحبہ نے بے چینی سے پوچھا۔ تمہارے بہت قریبی، تمہارے ارد گرد ہی ہے وہ جادو کروانے والی، وہ شروع سے تمہاری دشمن ہے۔ عامل بابا نے ایک اور نفسیاتی جال پھینکا۔ ہونا، میں سمجھ گئی یہ کس کا کام ہے، تبھی تو وہ بیماری کی اس رات دبی دبی مسکراہٹ کے ساتھ پھر رہی تھی۔ ساس صاحبہ اپنے دل کا بوجھ زبان پر لے آئی، یہ 4 مہینے کا نازک عمل ہے، ہر مہینے ایک دفعہ بہو کو بھی لانا ہوگا، اسے دم کیا ہوا بیری کے پتوں کا پانی بھی پلانا ہوگا، اگلی دفعہ 100 بیریوں کے پتے بھی لے آنے۔ عامل بابا گاہک کو اچھی طرح اپنے جال میں پھنسا رہے تھے۔ بیٹا، میں نہ کہتی تھی نا کہ بہو پر جادو ہے اور شک بھی ہماری قریبی رشتہ دار پر ہے۔ اماں بیٹے کو یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوش تھی۔ اماں، یہ کسی پر تہمت لگانا ہے اور اس کا بہت گناہ ہے۔ اس طرح کی تہمت کئی کبیرہ گناہوں کا مجموعہ ہے، کینہ، حسد، بغض، بدگمانی، چغلی۔ بیٹے نے اور ہی بات کہہ دی، بس کر، مجھے نہ سمجھا، بہو کو ہر مہینہ ایک دفعہ لے کر جانا ہے اور تو نے 100 بیریوں کے پتوں کا انتظامات بھی کرنا ہے۔ اماں نے اپنا فیصلہ سناتے ہوئے کہا، کیا یہ نہیں ہو سکتا؟ میری بیوی میری غیرت ہے، میری عزت ہے، وہ کہیں نہیں جائے گی اور نہ ہی ہمیں کسی توڑ کی ضرورت ہے۔ اول تو جادو نہیں، اگر بالفرض جادو بھی ہوا تو اس کا علاج قرآن پاک کی تلاوت ہے، پہلے بھی ہم کرتے ہیں، اب ہم اس کا معمول اور بھی بڑھا دیں گے، میں زہرا کو بھی کہہ دوں گا۔ دلہا میاں ایمان کی پختگی کے ساتھ بولے۔ اماں کو یہ معلوم ہو چکا تھا کہ بیٹا ان کی باتوں میں آنے والا نہیں، قرآن پاک تو ہم سب پڑھتے ہیں، پھر ایسا کیوں؟ اماں بھی کہاں ہار ماننے والی تھی۔ باقی سب کا تو پتہ نہیں ہے، لیکن آپ کا ضرور اندازہ ہے، آپ نے 10 سال سے اپنے زیوروں کی زکوٰۃ نہیں دی۔
جو رقم آپ کو ورثے میں ملی تھی اسے آپ نے فکس کروا لیا ہے اور ماہانہ اس کا سود لیتی ہیں اماں۔ سود اللہ تعالیٰ سے جنگ ہے، حرام مال کے ہوتے ہوئے کیسے آپ کے نیک اعمال میں برکت آ سکتی ہے؟ دولہا یہ کہتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ دلہن کی مکمل ٹیسٹ کروائے گئے تو گردے میں انفیکشن کی تشخیص ہوئی اور اس کے مکمل علاج کے بعد وہ بالکل صحت مند ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے بھی نواز دیا۔ اماں بھی ایک متبن سنت بزرگ سے بیعت ہو گئی۔ انہوں نے کچھ زیورات بیچ کر 10 سال کی زکوٰۃ بھی ادا کر دی اور سودی اکاؤنٹ بھی ختم کروا دیا، اور جو سود وہ لے چکی تھی اتنی رقم مفتیانہ کرام کے مشورے کے مطابق بغیر ثواب کی نیت کے ایک جگہ دے دی۔ اب یہ گھر خوشیوں کا مسکن ہے۔ جو بہو انہیں منحوس معلوم ہوئی تھی اب اس کے قدم مبارک معلوم ہوتے ہیں۔ اس کہانی کے اصل ہیرو کو تو ہم بھول ہی گئے، یعنی دولہا میاں، جس کی ایمانی استقامت، دینی مضبوطی اور حقیقی مردانہ غیرت نے ایک گھر کو بکھرنے سے بچا لیا۔